چینی اور آٹے کی قیمتیں تو کہیں کم نہیں ہوئی، عوام ابھی بھی مہنگی چینی مہنگا آٹا خرید رہے ہیں، دواؤں کی قیمتیں بھی کم نہیں ہوئی ہیں. یہ وہ تمام ایشوز ہیں جو لوگوں کو حل ہونے کے لوگ منتظر ہیں. یہ کب حل ہوں گے؟ جی زرفا صاحب، اس بارے میں بھی حکومت کوئی کارروائی کر رہی ہے؟ کچھ عملی طور پر کچھ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں نوٹی چال، آپ پلیز آپ ضرور گراؤنڈ ریئلٹی جا کے چیک کیجئے گا، یوٹیلیٹی سٹورز بھی چیک کیجئے گا، سستے بازار بھی جو سی ایم کی طرف سے لگائی ہے اس کو بھی آپ چیک کیجئے گا. ہمارے فوڈ کے جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں وہ سارے بڑے اس وقت ہائی الرٹ کے اوپر کھڑے ہیں. نہ ویٹ کی شارٹیج ہے، نہ گندم کی، نہ آٹے کی شارٹیج ہے، نہ چینی کی شارٹیج ہے، بلکہ اس میں پنجاب کے اندر تو 860 روپے کے جو ہے وہ مل رہی ہے، من مل رہا ہے. تو اس لیے آپ اس کو ڈبل چیک کریں. چیزوں کا ہم نے بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی. میں نے یہ نہیں کہا کہ 100% ساری چیزیں کنٹرول ہو گئی ہیں. کوشش کریں، اور جو اس کی جو سرکاری قیمت ہے اس کو تو ہم نے انفورس اور انشور کیا ہے. باقی پرائیویٹ جگہوں سے بھی دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر گندم تو ہے وہ 30% جو ہے وہ ہمارے جو سرکاری مل ہوتے ہیں، باقی تو 70% تو پرائیویٹ ملوں کے اندر سے آتا ہے. تو اس کے ساتھ بھی ہم کوشش کریں کہ تمام لوگوں کو ایز دیں، اور کبھی بھی جو کھانے پینے کا اشیاء ہے اس میں کبھی بھی کوئی جو ہے وہ کمی نہ آیا. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1200 ارب کا ٹوٹل پیکج ہے، جس میں ہم نے کبھی بھی سپلائی کو جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ آنے سے روکا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ چیزیں اویلیبل ہوتی. تو مہنگائی تو کم ہوئی ہے، اور مزید لیکن سرفراز صاحب، ہم یہاں شارٹیج کی بات نہیں کر رہے، ہم یہاں قیمت زیادہ ہونے کی بات کر رہے ہیں. شارٹیج نہیں ہے، لیکن ہر چیز مہنگی ہے. جیسے جیسے کمیشن، جب وزیر اعظم نے چینی کا کمیشن بنایا، وہ کمیشن کارروائی کرتا گیا، چینی کی قیمت بڑھتی رہی، سینچری کراس کر گئی، لیکن ظاہر نہ کوئی پیسہ ریکور ہوا، نہ اس کی قیمت کم ہوئی. جہانگیر ترین واپس آ گئے، کمیشن کی فائنڈنگز تھیں ان کے خلاف، ان کے اوپر بھی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، وہ بھی یہاں پر آزاد گھوم رہے ہیں. نہ حکومت نے ان پر کوئی کارروائی کی ہے، نہ ابھی تک چینی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. سوال تو یہ ہے، ٹوٹل چینی میں تو 29 بلین کی سبسڈی تھی، اور اس میں 27 بلین جو ہے وہ پچھلی حکومتوں نے دی اور اپنے من پسند لوگوں کو دیے. چینی نہ باہر گئی سبسڈی، پھر بھی اپنی جیبوں کے اندر ڈالی گئی. تو جس ٹائم ہم نے اس مافیا کے اوپر پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے شوگر کمیشن بنا، پہلی دفعہ یہ ویٹ کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ ڈالا گیا، ورنہ اس سے پہلے تو کبھی یہ خود مافیا کے حصہ ہوتے تھے. تو اگر جب ان کے اوپر پہلی دفعہ سبسڈی کو ہم لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، اس کے اوپر پورا FIA کے ساتھ پورا کمیشن بیٹھا، اور اب وہ کرمنل پروسیجرز کے اندر چلے گئے ہیں، اور اب وہ رسپانسبلٹی جس کی فکس ہوگی پھر ان سے وہ چیزیں واپس بھی لی جائیں گی. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ظاہری بات ہے اس ٹائم پہ شارٹیج اس لیے آ گئی تھی کہ وہ پھر مافیا بھی الرٹ ہو جاتا ہے. یہ تو ہمیشہ سے ہوگا کہ جنگ تو جاری رہے گی، لیکن ان دا اینڈ جو ہے وہ ریٹ آف گورنمنٹ قائم ہونی چاہیے، اور ریٹ آف گورنمنٹ جو ہے نو بڈی از ابو دی لا. 27 بلین چاہے PMLN کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے دی ہے، اور 3 بلین کا ہم تو اپنا حساب دے چکے ہیں. اس میں ہمارے CM صاحب جو ہے وہ کمیشن کے اندر پیش ہو چکے ہیں، اسد عمر صاحب پیش ہو چکے ہیں. بلکہ آپ اس کمیشن کی رپورٹ پڑھیں تو اس میں سندھ کے CM صاحب نے جو انکار کر دیا تھا کہ یہ کمیشن میرے لیول کا نہیں ہے، میں اس کے اندر پیش نہیں ہوگا. تو ہم تو ہر چیز کے لیے آنسریبل ہیں. 27 بلین کی ان لوگوں کو حساب دینا چاہیے، اور انشاءاللہ عوام ریلیف دیکھے گی، اور وہ دیکھے گی کہ جس کی جو رسپانسبلٹی اور جس نے اس کے اندر جو نیگلیجنس کی ہے یا کوئی فیوریٹزم کی ہے یا جو اس کے اندر ڈسکرپنسیز کی ہیں، انشاءاللہ یو ول سی کہ جو بھی اکاؤنٹیبل ہیں وہ زرفراز صاحب یہ ریلیف عوام کب دیکھے گی؟ اس کو بالکل آسان اور سادہ کر لیتے ہیں کہ یہ قیمتیں کب کم ہوں گی. کوئی ٹائم فریم آپ کے پاس ہے؟ آٹا چینی عوام کو کب سستا میسر آئے گا مارکیٹس میں، عام مارکیٹس میں؟ دیکھیں ارباب، آپ خود سمجھدار بندے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ جب اس کا سیزن ہوتا ہے تو وہ جب چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں تو وہ ظاہری بات ہے اس وقت اس کی قیمت کم ہوتی ہے، یا اگر کلائمیٹک فیکٹرز کی وجہ سے یا شارٹیج کی وجہ سے اگر چیزیں مارکیٹ میں نہ ہو تو اس کی قیمت بھی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے جو ہے یہ پراپر ایک میکنزم ہے. اس کے اوپر پراپر منسٹری کام کرتی ہوتی ہے. بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ پراپر آپ کو سارے فگرز بھی بتاتی رہتی ہے. یہ تو ہر روز میدان میں جا کے صبح اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ کمیٹی ہمارے ایسے صاحبان جاتے ہیں اور وہ پراپر چیزوں کو وہ کرتے ہیں. کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا، ریلیف ملنا چاہیے، اور عوام کو ریلیف مل رہا ہے. مہنگائی میں کافی کمی آئی ہے، اور انشاءاللہ مزید بھی اس کے اندر عوام کو ریلیف ملے گا، بہتری اس کے اندر انشاءاللہ. چلیں ہم امید کرتے ہیں کہ جلد عوام کو ریلیف ملے گا. لیکن زرفراز صاحب، کل وزیر اعظم صاحب آئے، قوم سے خطاب کیا، انہوں نے اپنا تمام سیاسی ایکٹیویٹیز جو عوامی اجتماعات ہوتے ہیں ان کو کینسل کرنے کی بات کی. اپوزیشن سے بھی اس کی اپیل کی، اپوزیشن نے تو اس کو مسترد کر دیا. PDM جلسہ پشاور میں ہوگا، آج مانسہرہ جلسہ بھی ہوا، 2 دن بعد پھر نون لیگ کا جلسہ ہے. اب جب اپوزیشن حکومت کی بات نہیں مان رہی تو پھر کیا کرے گی حکومت؟ کہیں کوئی قانون حرکت میں آئے گا؟
کوئی کارروائی ان کے خلاف کی جائے گی؟ چونکہ یہ تو آپ کی بات نہیں مان رہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ سیکنڈ اسپائک بہت زیادہ ڈینجرس ہے اور بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. لوگ اس وقت وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں اور یہ پرائم منسٹر عمران خان خود کوئی فیصلہ نہیں کرتے، یہ ہمیشہ NCOC کے اندر کرتے ہیں، اور NCOC کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز، تمام چیف منسٹر اور تمام ہیلتھ منسٹرز اور NDMA تمام اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں. اس کے اندر پوری اسپائک بھی دکھائی جاتی ہے. اور دیکھیں مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ملک میں لوگ بھوک افلاس سے نہ مریں. اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، سپیس کا خیال رکھنا چاہیے، اور ماسک کا استعمال کرنا چاہیے. اور پرائم منسٹر عمران خان لیڈ بائی دی ایگزامپل. اگر انہوں نے خود اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ میرا شاکئی کا جو جلسہ ہے پبلک گیدرنگ اس کو نہیں کروں گا، تو میرا خیال میں کہ ہمارے جو اپوننٹ ہے، اپوزیشن ہے، ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہا کرتے تھے کہ پورے سندھ میں کرفیو کر دیں، لاک ڈاؤن کر دیں، پورے پابندی لگا دیں. وہ خود کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں. شرجیل میمن صاحب ہو چکے ہیں، ہماری اپنی پارلیمانی سیکرٹری تاشفین صدر مرئی ہیں، ان کے ہسبینڈ ہو چکے ہیں. اور آپ جیو کے بڑے ایک فیمس اینکر ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس چیز کو سیریس لینا چاہیے. یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہو رہا. کچھ دنوں کے لیے مؤخر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو پاکستان کے اور لوگوں کی عزت اور ان کی جان و مال کی حفاظت کرنی چاہیے، اور یہ خود بھی اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں. تو میرا خیال میں سینس شوڈ پریویل. زبردستی تو کوئی نہیں ہے، یہ تو والنٹیئرزم ہوتا ہے. آپ کو اپنے ملک کے لوگوں کا خیال ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ جتنی تیزی سے پھیلے گا پھر ان اینڈ کیا ہوگا؟ اکنامک ایکٹیویٹی ختم ہو جائے گی، پھر قحط سالی آئے گی، تو وہ بھوک افلاس سے لوگ مریں گے. تو اگر اپوزیشن یہ چاہتی ہے تو میرے خیال میں اٹس ویری انفارچونیٹ. تو میرے خیال میں سینس پریویل کرنی چاہیے اور ان کو NCOC کے فیصلے ماننے چاہیے، کیونکہ اس میں تمام سٹیک ہولڈر تمام صوبے بیٹھتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.